تیل کے ساتھ اللہ کی طاقت کی حفاظت، اس کے تیل کے ساتھ اللہ کے نام کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ اللہ کے امر کی حفاظت، اس تیل کے ساتھ قرآن کا نور، اس تیل کے ساتھ قرآن کی برکت، اس تیل کے ساتھ قرآن کی شفا، اس تیل کے ساتھ وحی کی برکت، اس تیل کے ساتھ جبریل کی آمد، اس تیل کے ساتھ کملی والی کی آمد، اس تیل کے ساتھ اللہ کا وجود، اس تیل کے ساتھ اللہ کا نور، اللہ کا بصارت، اللہ کا طاقت، قوت، یہ سارا نظام اس تیل کے اندر موجود ہے۔ میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تھے وہ تیل بہت استعمال کرتے تھے، میرے آقا بہت تیل استعمال کرتے تھے، بہت زیادہ، اور ان کے ماننے والے آل رسول، اصحاب رسول سر میں تیل لگاتے تھے۔ میرے حضور تیل اتنا استعمال کرتے تھے، تیل اتنا لگاتے تھے کہ آپ کے سر مبارک پہ ایک کپڑا ہوتا تھا، پہلے ایک کپڑا ہوتا تھا، وہ تیل سے تر رہتا تھا، اس کے اوپر ٹوپی ہوتی تھی اور میرے حضور کی پگڑی ہوتی تھی، وہ ایک کپڑا ہوتا تھا، اتنا تیل لگاتے تھے، اور ایک چھوٹا سا کپڑا باندھ دیتے تھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا تجربہ، وہ دن میں 2 مرتبہ سر پہ تیل لگاتے تھے، حوالہ میرے سامنے موجود ہے۔ کیوں؟ آج کی دنیا میں وقت سے پہلے نظریں ختم، وقت سے پہلے جوانیاں ختم، وقت سے پہلے جھریاں، وقت سے پہلے چہرے کا حسن، چمک، جمال ختم، جب سے ہم نے سر کی دنیا پہ کیمیکل استعمال کرنا شروع کیا ہے، ہماری زندگی، ہماری جوانیاں گل گئی ہیں۔ میں ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، نئے نئے مالدار ہوئے تھے، انہوں نے ایک بوتل نکالی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے میں یہ بوتل اپنے جسم پہ لگا رہا ہوں اور سر پہ لگا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا تو کیمیکل ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں جی، فلاں کمپنی، فلاں ملک، فلاں دنیا، فلاں جگہ سے یہ چیز آئی ہے۔ میں نے کہا چھوڑ دے۔ اچھا، میں نے کہا اس کے اندر ایک لنک ہوگا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ، اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں، آپ ذرا چیک کریں۔ اس کے اوپر ایک چھوٹا سا لنک تھا، میں نے کہا اس کو نیٹ پہ کھولیں۔ اس نے نیٹ پہ کھولا، وہ تو لنک چھوٹا سا تھا، نیٹ پہ دنیا تو بے شمار تھی، اس میں فائدے 2 لکھے ہوئے تھے، 98% نقصانات ہی نقصان لکھے تھے۔ میں نے کہا اس کے مقابلے میں زیتون کا تیل، ناریل کا تیل، سرسوں کا تیل، اب اس کے اٹھاؤ، نیٹ پہ نکالو، اس کے فائدے کتنے ہیں، نقصان کتنے ہیں، پتہ چلا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدے ہی فائدے۔ فطری زندگی سے محروم ہو گئے، فطری دنیا سے محروم ہو گئے، اور میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے کملی والے کی زندگی میں تیل لگانا سر پہ، وہ آپ سرسوں کا تیل لگائیں، وہ زیتون کا تیل لگائیں، وہ ناریل کا تیل لگائیں، وہ بادام روغن لگائیں، وہ دیسی گھی لگائیں، دیسی گھی بھی گائے کا لگایا جاتا ہے، جو چیز لگائیں۔ ناریل کا تیل یہی ہے، فوراً جذب ہو جاتا ہے، نشان نہیں چھوڑتا، بہترین جذب ہو جاتا ہے۔ اور ناریل کے تیل میں کیا کریں، کوئی چھوٹا سا عطر پڑا ہو، اس کے 1-2 قطرے ڈال دیں، تجربہ کر لیں، زبردست خوشبو ہی خوشبو ہے۔ ہاں، ناریل کا تیل لے، اس میں 2-4 عطر کے قطرے ڈال کے ہلا لے، لاجواب بن جائے گا۔ اور اگلی بات، میرے حضور جب بھی تیل لگاتے تھے، بھوؤں پہ تیل لگاتے تھے، اور پہلے دائیں بھاؤں پہ تیل لگاتے تھے جسے ابرو کہتے ہیں، پھر بائیں تیل پہ حضور کیا کرتے تھے، ہتھیلی، بائیں ہتھیلی پہ تیل لیتے تھے، شہادت کی انگلی سے پہلے دائیں بھاؤں پہ پھر بائیں پہ تیل لگاتے تھے، پہلے، سب سے پہلے، اور پھر آنکھ کے اوپر تیل لگاتے، پہلے دائیں پھر بائیں۔ آج پوری دنیا اور سائنس، چہرے کے حسن و جمال کی سائنس، منیاری کہتے تھے، آج کاسمیٹک کہتے ہیں۔ منیاری لفظ نہیں ہے، لفظ ہے منہاری، عورتیں من ہار جاتی تھی اپنی، جسے پہلے منہاری کہتے تھے، منیاری کہتے تھے، اور اس کے بیچنے والوں کو منیار کہتے تھے، ٹھیک، منیار کہتے تھے، آج اس کو کاسمیٹک کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اصلی حقیقت اور سچ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ایک اصلی حسن و جمال ہے، ایک اصلی حسن و جمال ہے، اور ایک میک اپ کا حسن و جمال ہے، اس میں سچ میں اور حقیقت میں فرق ہی نہیں ہوتا۔ یہ حضور کی سچی سنتیں میرے آپ کو چھوڑ دی ہیں۔
जब से सर पे तेल लगाना छोड़ा, पांव के तलवों में तेल लगाना छोड़ा, सर पे तेल लगाना, पांव के तलवों और पिंडलियों और टखनों पे तेल लगाना, पता नहीं मुझसे क्या होगा, गलती हुई या खैर हुई। अपनी एक मैं बताता हूं बात। मैंने एक तहकीक की और एक पोस्ट बना के डाल दी कि पांव के तलवे में तेल लगाने के ये फायदे हैं। चंद साल पहले जो दुनिया ने उसको देखा और जो दुनिया ने उसके फायदे बताए, आज भी वो पोस्ट उठाएं, आप उसके फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। सिर्फ पांव के तलवों को, पिंडलियों को तेल लगाने के फायदे, आप फायदे पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। अबरू पे तेल लगाना। अब सुने, मैंने एक बात आपको बताई थी, नाखून के नीचे शयातीन जिन्नात, काले जिन्नात रहते हैं। और साइंस क्या कहती है, हमारे नाखून के नीचे जो हमारे पेट के कीड़े हैं, इंटेस्टाइन वर्म्स, उसके अंडे होते हैं और जो खाने में शामिल हो जाएं, कभी बंदा बीमारियों से नहीं निकल सकता। और रूहानियत की साइंस कहती है नाखून के नीचे शैतानी चीजें होती हैं, और रूहानियत की साइंस कहती है भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं, भवों के अंदर फरिश्ते होते हैं। और मेरे कमली वाले क्या करते थे तेल लगाते हुए, सुभान अल्लाह, सारे सुभान अल्लाह कहें, कि बाएं हथेली पे तेल रखते थे, पहले अपनी भवों पे लगाते थे, दाएं थोड़ा सा, फिर बाएं, फिर अपनी आंखों पे। और आज की साइंस कहती है पलकों का मसाज करें, आज की साइंस कहती है भवों का मसाज करें तेल से। क्यों? अगर ये करेंगे, ऐनक, नजर, वक्त से पहले बाल सफेद, याददाश्तें, डिप्रेशन, टेंशन, जहनी उलझाव, खिंचाव, तनाव, ये चीजें खत्म हो जाएंगी अगर ये करेंगे कि अगर आप भवों पे तेल लगाएंगे और पलकों में। और मेरे हुजूर ने आज से सदियों, 1400 साल से ज्यादा पहले ये टोटका फरमा दिया था और बता दिया था कि अपनी भवों और पलकों को तेल लगाएं। उसके बाद मेरे हुजूर अपने सर पे तेल लगाते थे और हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, एटमी साइंसदान इस मुल्क के मोहसिन, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन कहें सारे, फरमाने लगे कि एक शख्स मुझे मिला 90-96 साल की उम्र में, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना दुख, ना रोग, कुछ भी नहीं, सही सलामत, सेहतमंद, बिल्कुल ठीक। कहा उसकी इस सेहत और सलामती का राज पूछा तो कहा कोई दाना, कोई कतरा ऐसा नहीं मेरे मुंह में जाए। दाना, दाने से मुराद ग़िज़ा, कतरे से मुराद हर मशरूब, लिक्विड चीज, कतरा पानी है, दूध है, शरबत है, कोई दाना और कतरा मेरे अंदर नहीं गया, आज तक नहीं गया कि मैंने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी हो। बस मेरी सेहत का राज यही है। हर दाने हर कतरे में मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हर दाने और हर कतरे में मेरी जिंदगी में एक नई जिंदगी आई, मेरी जिंदगी में एक नई रूह आई और मेरी जिंदगी में एक नई ताजगी आई। ये जिन्नाती शैतानी चीजें टूट रही हैं, ये आपके इर्द गिर्द बुलेट प्रूफ निजाम बन रहा है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। मैं जब बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, काली दुनिया कट जाती है, काले जिन्नात टूट जाते हैं, शैतानी चीजें जो बीमारी, तकलीफ, परेशानी में हमें नुकसान देना चाहती हैं वो खत्म हो जाती हैं। एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार, एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है। एक हिफाजत का अनोखा हिसार हमारे इर्द गिर्द आ जाता है और हैरत का निजाम यह है कि अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। वो कहने लगा जब मैं ग़िज़ा, कोई कतरा या कोई दाना बिस्मिल्लाह के बगैर आज तक मेरे अंदर नहीं गया। और मेरे हुजूर जब तेल लगाते तो बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। अब सुने जो मैं चीज सुनाने लगा हूं आगे, जो मैं आपको कहता हूं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी हमारे पास आखिर क्यों नहीं है, हमारे जिस्म के इर्द गिर्द हिफाजत का निजाम क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। अब मेरे आका का फरमान सुने, फरमाया हदीस में है जो बगैर बिस्मिल्लाह के तेल लगाएगा 70 काले जिन्नात उसके साथ शरीक हो जाते हैं। 70 काली दुनिया, काली चीजें, काले रोग उसके साथ शरीक हो जाते हैं, शरीक हो जाते हैं।
میرے حضور نے فرمایا جو سنیں اب جو فرمایا جو بغیر بسم اللہ پڑھے تیل لگائے، ایسا ٹانک جس سے بوڑھا دوڑنے لگے ہانپے بغیر، بیٹھنے میں اٹھے اٹھنے میں بیٹھے اور اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کرے۔ اگر آپ ہر وقت تھکے رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں، ٹوٹے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، بوجھے رہتے ہیں، تو یہ ٹانک ضرور آزمائیں۔ صرف 1 چمچ روزانہ کھائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، اور وہ بھی ایک ایسا سستا ٹانک جو آپ کی جسمانی طاقت کو عروج پر لے آئے۔ وہ جنتی ٹانک ہے، وہ قرآنی ٹانک ہے، وہ نبوی ٹانک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ایسے عرب کی کہانی سناؤں اور سچی داستان سناؤں جس نے 4 شادیاں اور اس کی صحت اور طاقت کا راز کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے عنوان میں ایک ایسی جڑی بوٹی کا میں تذکرہ کروں گا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے۔ وہ بوٹی پہلے سن لیں کیا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے کمالات، اس کی حیرت انگیز برکات، اس کو صحت کے راز آپ توجہ فرمائیں۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک بہت بڑے ڈاکٹر مشورے کے لیے تشریف لائے جو جڑی بوٹیوں سے علاج کو زیادہ نہیں مانتے تھے اور یقین بہت کم رکھتے تھے۔ ویسے بھی اب ادارہ عالمی صحت نے ہربل ہیلتھ کو یعنی جڑی بوٹیوں کے علاج کو ایک مستند طریقہ علاج تسلیم کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ہربل ہیلتھ کے حوالے سے ایک نیا منصوبہ بنایا جس کا نام ہے ٹریڈیشنل میڈیسن 2025 سے 2034 تک۔ اس کا مقصد جڑی بوٹیوں اور پرانے طریقہ علاج کو باقاعدہ دنیا بھر میں تسلیم کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ ادارہ پوری دنیا میں رائج جڑی بوٹیوں کے علاج کو قانونی، سائنسی اور محفوظ طریقے سے علاج کا حصہ بنانے پر کام کر رہا۔ 2025 میں ہربل میڈیسن یعنی جڑی بوٹیوں کی عالمی مارکیٹ تقریباً $105 ارب ہے، جو کہ 2034 میں ایک اندازے کے مطابق $580 ارب سے متجاوز کر جائے گی۔